بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا میں مختلف نئے مناظر جنم لے رہے ہیں۔ کیا ان نئے مناظر کے جنم لینے کا مطلب نئی صف بندیاں ہیں؟ اس سے آغاز کرتے ہوئے پھر ہم اور بہت سارے موضوعات پر آج کے شو میں بات کریں گے الگ الگ متعلقہ مہمانوں سے۔ آغاز ہم اس خبر سے کرتے ہیں، چینی صدر نے تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں، جو کہ دوسری جنگ عظیم کی مناسبت سے یہ ایونٹ ہوا اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا، 50,000 کا مجمع، دنیا کا بہترین اسلحہ، ساز و سامان، ہر طرح کا اسلحہ، اور اس میں وہ کچھ لیڈران کے ساتھ نظر آئے، 25 سربراہان مملکت کے ساتھ نظر آئے، جس میں شامل ہیں ایران کے صدر بھی، جس میں شامل ہے روس کے صدر بھی، جس میں شامل ہے کوریا کے یہ کم جونگ ان بھی شامل ہیں، اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، اس میں شامل نہیں ہیں نریندر مودی۔ اور پھر اس پر ایک تجزیہ، ایک رائے جنم لیتی ہے کہ کیا یہ ایک طریقے سے پیغام ہے، چونکہ ظاہر آپٹکس کی گیم ہوتی ہے ساری، تو کیا یہ کسی بھی اعتبار سے امریکہ کو پیغام ہے چائنا کا؟ اور یہ تجزیے کو مزید تقویت اس وقت مل جاتی ہے جب کوئی اور نہیں بلکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ اس منظر کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر رائے دیتے ہیں اپنے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، اور اس پر ایک تنزیہ بات بھی کرتے ہیں، اور جس میں آخر میں وہ یہ کہتے ہیں اس ٹویٹ کے آخر میں یا ٹروتھ سوشل کے آخر میں کہ پلیز گیو مائی وارمسٹ ریگارڈز ٹو ولادیمیر پوٹن اینڈ کم جونگ ان ایز یو کنسپائر اگینسٹ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر اس سارے منظر کو امریکہ کے خلاف سازش سے تعبیر کرتے ہیں اور ایک تنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ میرا سلام دے دیجیے گا بھائیوں کو، ولادیمیر پوٹن کو، کم جونگ ان کو، جب آپ لوگ مل کے سازش کر رہے ہیں ان کو ذرا میرا سلام بھی دے دیجیے گا۔ وہاں سے ٹرمپ یہ پوٹن سے جب پوچھا جاتا ہے، پوٹن کے نمائندے سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ اس پر ایک محتاط تجزیہ دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہا ہے، تو وہ محتاط تجزیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو کسی کی سوچ بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ٹرمپ نے یہ بات ایک تنزیہ، ایک لیٹر سائٹ پہ کہی ہو۔ تو کیا واقعی دنیا ایک نئی صف بندی کی جانب بڑھ رہی ہے کہ جہاں پر یہ ایک بلاک اور یہ دوسرا ایک بلاک، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا اس منظرنامے پہ ہونا، انڈیا کے وزیر اعظم کا نہ ہونا، یہ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ ذرا کوئکلی ہم اس کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں اور پھر ہم اپنی دوسری سٹوری کی جانب جائیں گے۔ ہما بقائی صاحبہ عالمی مہارت رکھتی ہیں اور بڑے سادہ آسان الفاظ میں ذرا چیزوں کو سمجھانے کا ملکہ بھی رکھتی ہیں، تو ہمارے ساتھ ہیں۔ میڈم بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ پاکستان سے متعلق سوال اگلا کرتا ہوں، پہلے یہ بتائیے کہ یہ مطلب ویژول ایک تگڑا ویژول آپ سمجھتی ہیں؟ اور ٹھیک ہے اگر ہم یہ نہ بھی کہیں کہ جناب ایک نئی صف بندی ہو گئی ہے، لیکن اس جانب یا اس سوچ کی جانب ایک قدم یا کچھ ایسا آپ کو یہ منظر وہ کتنا پاورفل لگتا ہے آج کا؟ میرے خیال ہے جتنا اس تصویر پر کامنٹ آیا ہے اور کسی تصویر پر نہیں آیا، کریکٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پبلکلی آپ کو نارتھ کورین پریزیڈنٹ اس صف میں نظر آئے۔ یس، نارتھ کورین پریزیڈنٹ کو تقریباً امریکہ روک اسٹیٹ کہتا ہے، یس، لیکن ان کا پہلے انہوں نے روس کے ساتھ اپنی وزن ڈالا تھا، روس کے پیچھے جب وہ یوکرین میں مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور روس آئسولیٹڈ تھا، اور اب ان تین لیڈرز کا ساتھ کھڑے ہونا تقریباً جسے کہتے ہیں نا نیو اسکیم آف تھنگ کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی الفاظ منس بھی نہیں کیے، کسی تردد کا بھی اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ ویسٹرن گلوبل گورننس کا فیلئر ہے اور آلٹرنیٹو سامنے آنے چاہیے، اور اس آلٹرنیٹو کا لوگ یہ معنی اخذ کر رہے ہیں کہ اس آلٹرنیٹو کا فیس یہ تین لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیل ہو گیا ہے ٹرمپ کا سسٹم، ویسٹ کا نہیں، ٹرمپ کا سسٹم فیل ہو گیا ہے۔ اور جو ٹرمپ نے جواب دیا وہ تو دیکھیے نا، آپ ابھی اس کا ذکر کر رہے تھے، وہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ انہی پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ ابھی آپ نے الاسکا میں ریڈ قالین بچھائے تھے ان کے لیے، اور آپ کا خیال تھا کہ یہ پیوٹن سے آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ آپ 72 گھنٹے میں جنگ ختم کرا دیں گے، یہ آپ نے پریزیڈنسی میں آنے سے پہلے کہا تھا۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بیان دیا ہے کہ جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی پیوٹن سے ملنا بیکار ہے، اور اگر انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تو ٹرمپ نے بھی نہیں رکھی نا۔ وہ ٹرمپ یہی کہہ رہا نا کہ یار یہ تم لوگ یہ اجتماع نہیں ہے، یہ میرے خلاف سازش ہے، یہی کہہ رہا ہے نا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، لیکن اگر سازش، اول تو سازش نہیں ہے کیونکہ اتنے کھلے بندوں سازش تو نہیں ہوتی، اتنے کھلے بندے تو اعلان جنگ ہوتا ہے، اور ہاں ٹھیک صحیح، ون سٹیپ اہیڈ، ہاں بات ساری ہے۔ اور اس پوری صورتحال میں انفارچونیٹلی جو اسکیپ گوٹ ہیں وہ ہیں مودی صاحب اور انڈیا،
ہاں یہ منظر سمجھائیے تاکہ ہماری جو آڈینس اس کے لیے یہ زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ مودی کا نہ ہونا، شہباز شریف صاحب کا ہونا، اس کو ذرا ایکسپلین کامنٹ کیجیے. دیکھیے مودی صاحب نے یہ بھی دیکھیے مقافات عمل ہوتا ہے. مودی صاحب نے تقریباً 7 سال فائدہ اٹھایا بوتھ سائڈز آف دا فینس کھیلنے کا، اس حد تک کہ لوگ ہماری زبان میں انٹرنیشنل ریلیشنز اس کو ہارڈ ہیجنگ کہنے لگے. یعنی وہ ویسٹ سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور ماسکو سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور ایران میں جا کے بھی فارسی کے شعر پڑھتے تھے. تو اب جو سمجھیے ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے وہ بالکل واضح. بائیڈن کی حکومت میں بھی اس حوالے سے شوق اور او کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ٹرمپ نے آ کے سمجھیے ساری پردہ داری ختم کر دی اور انہوں نے کہا، انہوں نے لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ آئل لانڈرنگ کرتے ہیں رشیا کے لیے، جس سے آسانی ہوتی ہے رشیا کو یوکرین سے جنگ جاری رکھنے میں. لیکن دیکھیے جو زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اور پھر انڈیا نے تیل لینا بند کر دیا رشیا سے، وہ بھی انڈیا نے کیا، لیکن جو رشین لاس ہے اس کو چائنا پورا کرتا ہے کیونکہ چائنا نے خریدنے میں اضافہ کر دیا. تو یہ اشارہ ہے اس صف بندی کا جس کا آپ ذکر. ایک آخری سوال معصومانہ سا کہ ابھی تو بڑا اچھا ہمیں منظر لگ رہا ہے اور اللہ نظر بد سے بچائے کہ کیا ہی اچھی بات ہے کہ ایران کے صدر بغلگیر ہو رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، پارلیمنٹ شکریہ ادا کر رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں منہ نام دیا جائے، پیوٹن کے ساتھ شہباز شریف صاحب گپ لگا رہے ہیں، چائنا کی پریڈ میں ہم ہیں. بڑا اچھا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بہت ایک نازک رستہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایک سائڈ کے بھائی جان آپ ادھر ہیں کیا ہے آپ یہ کیا ہے، یعنی یہ ہم ایک اچھے رستے پر تو نہیں، بہت نازک رستہ بھی ہے. انتہائی نازک رستہ ہے، لیکن یہ نازک رستہ تو ہم بہت عرصے سے چل رہے ہیں. ہم تو کب سے فورن پالیسی ٹائٹ روپ واکنگ کرتے ہیں بیجنگ اور واشنگٹن کے بیچ میں، تہران اور ریاض کے بیچ میں. فرق اتنا ہے اس وقت کہ اب جب انڈیا سے اتنے تعلقات خراب ہو گئے، جو ٹرمپ موومنٹ ہے یعنی ٹرمپ پریزیڈنسی میں پاکستان واشنگٹن کے لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے. اور پاکستان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے جس کو ہم کم بات کرتے، سالس اسٹیٹ، میڈیٹنگ اسٹیٹ. تو وہ برج دیکھتے ہیں پاکستان کو بالخصوص افغانستان میں، ایران میں اور کسی حد تک شاید چائنا میں بھی. لاسٹ بات آپ سے کہوں گی، مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے. چائنا نے یہ کنورجنس اور یہ فیز دکھایا ہے پاکستان کا، تو جو ریسٹرینٹ ہے اور جو جس کو کہتے ہیں نا چائنا ایک صابر ملک ہے، تو یہ جو چینجنگ ڈائنامکس ہیں اس میں چائنا اپنے الائز کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. رائٹ، ویری انٹرسٹنگ. میرے خیال ہے یہ واضح بات ہے. Who would have thought, فائنل کامنٹ کہ آج سے کچھ سالوں پہ 2-3 سال پہلے کس نے سوچا ہوگا کہ دنیا کا منظرنامہ یہ ہوگا جو آج ہے ہما صاحبہ. یہ مطلب دیکھیے ایکچولی لوگ سوچ رہے تھے، کتابیں 4-5 سال پہلے چھپ رہی تھی. ٹرمپ جس طرح بہیو کر رہے ہیں اور وہ جس طرح وہ ایک نیا، اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹرمپ کی بات ہی ہے کہ وہ سرپرائز کر سکتے ہیں. ایلیمنٹ آف سرپرائز اس لیے کہ چائنا جو ہے اس نے اپنے آپ کو وہ ری انوینٹ کر رہا ہے. چائنا بہت اسرٹیو ہے اور جسے ہم کہتے ہیں نا کریز سے باہر آ کے کھیل رہا ہے. کریکٹ. ہاں شکریہ، بہت شکریہ. ہما بقائی صاحب منظرنامے پہ بہت دلچسپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیے، آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے کی تو بات ہے کہ نعرہ لگتا تھا پاکستان آئسولیشن کا شکار اور انڈیا. آج بالکل اس کے الٹ معاملہ ہے. ایس سی او کے وزراء کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے اعلامیے پہ سب کا اتفاق ہوتا ہے بھارت کے علاوہ. یہ آج کی پریڈ ہوتی ہے، شہباز شریف ہیں، نریندر مودی نہیں ہیں. ٹرمپ رگڑا لگایا جا رہا ہے، انڈیا کو لگایا جا رہا ہے. وہ پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ثالثی کرائی، وہ کہتا ہے کہ جناب ہم اور ٹیرر لگائیں گے. اور یہ سارے کا سارا منظرنامہ سب آپ کے سامنے. اور پاکستان کے جو معاملات ہیں، جہاں امریکہ کی بات ہو یا امریکہ کے حریف، امریکہ کی جس سے جنگ ہو رہی ہے ایران، اس کی بات ہو یا پیوٹن کی بات ہو یا چائنا کی بات ہو، یہ سارے کا سارا منظرنامہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم آگے بڑھتے اپنی دوسری سٹوری کی جانب، جہاں وطن عزیز کا ایک صوبہ آفت کا شکار ہے. ایک صوبے کے بارے میں یہ خدشات ہیں کہ وہ آفت کا شکار ہو سکتا ہے. پنجاب اور سندھ میں خطرہ ٹل گیا ہے، اگر ہاں تو کس حد تک، یا خطرہ آنے کا امکان ہے، اگر ہاں تو کس حد تک. یہ جو بہت متعلقہ لوگ ہیں، یعنی کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے جو سربراہان ہیں، جو متعلقہ ڈی جیز ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں. ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یعنی کہ عرفان علی کاٹھیا صاحب، اور ڈی جی پی ڈی ایم میں سندھ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یعنی کہ سلمان شاہ صاحب. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. سر پہلے عرفان صاحب، اگر آپ اگین آسان الفاظ میں ذرا ہمیں بتا سکیں، پنجاب سے اگر میں یہ کہوں کہ خطرہ یا جو ورڈز تھا وہ ہو گیا ہے تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ آپ کہیں گے ابھی بھی
اس سے بھی زیادہ اللہ نہ کرے کوئی بڑے لیول کا ایک ریلا آ رہا ہے اور اس سے زیادہ بھی تباہی ہو سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بدامی صاحب. ابھی تک پنجاب سے خطرہ پوری طرح سے اوور نہیں ہوا جی, اور تینوں دریاؤں میں جو ہسٹوریکل پیکس تھی وہ سٹل ہاف وے تھرو ہیں, اور ابھی جو پچھلے 24 گھنٹے ہیں انہوں نے چیزوں کو مزید کمپلیکس کیا کہ جب آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ کل تقریباً رات ہمارا دریائے چناب ایک دفعہ پھر ہیڈ مرالا کے مقام پر 6.25 لاکھ کیوسکس کو, یہ سیکنڈ ہائیسٹ پیک تھی اس سارے فلڈ سیزن کی جو اس نے اچیو کیا. اور اگلا جو چناب کا پانی تھا یہ اپنے مخصوص رستوں سے ہوتا ہوا, جس میں ملٹیپل بریچز ہمیں کرنے پڑے, ہیڈ قادرآباد پہ بھی اور اسی طرح رواز برج جنگ پہ بھی, کیونکہ اس پانی کی 26 اگست کی رات جو انٹینسٹی تھی جو 9,17,000 کیوسکس یہ ہیڈ مرالا سے چلا, پھر یہ بالآخر ہیڈ قادرآباد پہ 10,77,000 کیوسکس بنا, اور ہمیں رائٹ بینک بریچ کر کے منڈی بہاؤدین کے 40 سے 50 دیہات سے پانی کو ڈائیورٹ کرا کے پھر دریا کے پیٹ میں لانا پڑا. آپ تکنیک کی بتا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھے آسان الفاظ میں بھی سمجھا سکیں میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک خطرہ ٹل گیا ہے, کہنا ٹھیک نہیں ہوگا, تو پھر اگلے کتنے دن جو ہیں وہ اس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں جی اب یہ معاملہ ہو گیا ہے ختم یا کم ہو گیا ہے, یعنی اگلے کتنے دن اہم ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, وہ اگلے تقریباً 72 گھنٹے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہیں. ایک تو چناب میں مزید پانی آ گیا, دوسرا چناب کا اگلا بھی جو ہسٹوریکل پیک ہے وہ ہیڈ ترمو سے ہوتا ہوا اب اس وقت ہیڈ محمد والا ملتان کے مقام پر موجود ہے. آج بھی چیف منسٹر پنجاب بھی ملتان تشریف لے گئی, اور اگلا جو 48 گھنٹے ہیں رادر 36 گھنٹے ہیں یہ ہیڈ محمد والا کے مقام پر اس پانی کا سارا دباؤ رہے گا. اور یہاں پہ بدامی صاحب میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو پانی چناب کا ہے اس کے ساتھ راوی کے پانی نے ملنا ہے, اور راوی ہمیں رات بڑا ایک سینسٹیو اور کریٹیکل بریچ کرنا پڑا ہیڈ سدنائی کے مقام پر سفورہ بند میں, کہ جہاں سے پانی کی جو کریٹیکل گیج اچیو ہوئی, اور پھر الٹیمیٹلی کھانے وال اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے متعدد دیہات میں اس وقت اننڈیشن ہے. اور اس وقت جو اس سے بھی بڑا چیلنج ہے چناب کے پانی کے فلو زیادہ ہونے کی وجہ سے راوی کا جو پانی تھا جس نے احمد پور سیال کے مقام پر چناب میں ملنا تھا اور انہوں نے پھر ملتان ہیڈ محمد والا جانا تھا, وہ نہیں جا پا رہا, اور وہاں پہ بیک واٹر ایفیکٹ کی وجہ سے ابھی پیچھے اننڈیشن زیادہ ہو رہی ہے. اب اگلے جو 24 سے 36 گھنٹے ہیں یہ ملتان کے لیے اہم ہوں گے, اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہمارا پانی تقریباً 5 تاریخ کو یہ ہیڈ پنجنت کے مقام پر مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں جائے گا, جہاں پہ اس پہ ستلج کا پانی بھی اس کے ساتھ پھر ملے گا, اور وہاں پہ ہم تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ کیوسکس پانی دیکھ رہے ہیں. یعنی اگلے 72 گھنٹوں میں بہت کچھ ابھی مزید ہو سکتا ہے. میں اگر سندھ کی بھی صورتحال سر جان سکوں اجازت دیں, اگر سلمان شاہ صاحب بتائیے گا سندھ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے کہ اگلے کتنے گھنٹوں یا کتنے دنوں میں کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا بدامی صاحب کہ آپ نے آپ کے توسط سے میں جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ سچویشن کے بارے میں اویئرنیس دے سکوں گا جو اس وقت کرنٹلی پریویل کر رہی ہے یا پریویل کرنے جا رہی ہے. سندھ میں جو گدو کے مقام پہ پانی آنے کا جو اس وقت جو ہماری ایسٹیمیشن ہے اور وہ جن فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ عرفان صاحب نے آپ کو پہلے ہی سمجھائے ہیں, وہ تقریباً 6 سے 7 لاکھ تک ہے کرنٹلی. لیکن ہم کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ کو فیکٹر کو کانٹیجنسی کے طور پہ 7 لاکھ سے اوپر پانی کے امکان کو ابھی کنسیڈریشن کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے 3 دن پہلے تک جو ہے 2 دن پہلے تک ہماری جو تیاری تھی وہ سپر فلڈ کے حساب سے تھی, کیونکہ اس وقت جو ایسٹیمیشنز آ رہی تھیں وہ این ڈی ایم اے کی طرف سے یا ایف ایف ڈی کی طرف سے وہ سپر فلڈ وہ ویری ہائی فلڈ لیول کی کہہ رہی تھی, لیکن ہماری تیاری ہم نے سپر لیول والی ایس او پیز کو جو ہے وہ ہم نے ایگزیکیوٹ کیا تھا. تو ابھی جس طریقے سے پانی کے جو یہ والا ریلا ہے اس میں کچھ کمی آئی ہے, تو امید ہے کہ سچویشن کافی حد تک بہتر رہے گی. لیکن بہرکیف اس کے یہ بہت ضروری ہے کہ جو وہاں کے رہنے والی عوام ہے ان کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پانی پھر بھی اتنا ضرور ہوگا کہ وہ ہمارے کچے کے پورے ایریا کو ڈبو دے گا. تو وہ بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کچے کے پورے ایریا کو ڈبو دے گا پانی اتنا, یعنی صورتحال نسبتاً بہتر ہونے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں پانی اتنا ضرور ہوگا کہ کچے کے پورے علاقوں کو ڈبو دے گا. سر یہ کن علاقوں میں ایسا ہونے کا زیادہ امکان ہے سندھ میں؟ دیکھیں جی, جو ہمارا جو ہسٹورک ڈیٹا ہے نا وہ جو ہمیں جو ریکارڈڈ ہے اور جو اس کی سیٹلائٹ امیجریز بھی ہمارے پاس موجود ہے, تو 7 لاکھ پلس پہ جو ہمارا کچا ہے پورا کا پورا ڈوب جاتا ہے.
اور جو یہ کچا جو علاقہ لگتا ہے یہ تقریباً نہیں بلکہ یقیناً 15 اضلاع ہیں، اور ان 15 اضلاع کی جو ہے نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، اس میں جو وہ اضلاع جو کہ ناردرن موسٹ سیگمنٹ میں گدو بیراج اور سکھر بیراج کے بیچ میں 6 اضلاع لگتے ہیں، ان 6 اضلاع کے کچے کے ایریا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اس میں اس کے پھیلاؤ کا چانس ہے۔ اس کے بعد سکھر سے نیچے کوٹڑی تک دریا تھوڑا اور مزید پھیل جاتا ہے، اس کا پیٹ پھیل جاتا ہے، جس کو اگر ہم سندھی لینگویج میں کہتے ہیں تو دریا کا جو اردو میں کہیں پارٹ کھل جاتا ہے، وہ چوڑا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ اس کا امپیکٹ تھوڑا کم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوٹڑی کے ڈاؤن اسٹریم یہ مزید تھوڑا اس کے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مارشی ایریا اور مینگروز کی طرف جو پانی جاتا ہے انڈس ڈیلٹا کی طرف، تو وہاں پہ اس کا جو ہے امپیکٹ کم ہوتا ہے۔ تو تینوں ایریاز کے اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو ناردرن موسٹ ہمارا سب سے کریٹیکل ہوگا، پھر سینٹرل موسٹ اور پھر سدرن موسٹ۔ اگر میں اگین لیمن ٹرم میں سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا بیسڈ آن جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ ابھی عرفان صاحب نے کہا ہے کہ سندھ میں سیلاب کا نقصان بہرحال میں شدت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں پنجاب سے کم ہونے کا امکان ہے، تعداد کے اعتبار سے نہیں، وہ تو ٹھیک ایک بڑا صوبہ اور زیادہ افیکٹ ہونا، لیکن میں شدت کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ سندھ میں پنجاب سے کم ہونے کا امکان ہے۔ از اٹ سیف ٹو سے دس ڈی جی صاحب، سلمان صاحب؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں بدامی صاحب، جو ہمارے ریور انڈس کا جو یہ پانی گزر رہا ہے، یہ ریور انڈس کا کورس ہے۔ اس کورس کو ہم نے، کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ سارے دریا مل کے جب سندھ میں انٹر ہوتے ہیں تو پنجاب میں دریا سارے ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، اور جب سندھ میں آتے ہیں تو ہمارا جو سسٹم بھی ڈیزائنڈ ہے وہ اسی حساب سے ڈیزائنڈ ہے کہ ہم 12 لاکھ تک کے کیوسک کا پانی جو ہے وہ بآسانی گزار سکتے ہیں اپنے جو براجز ہیں، اور جو ہمارے جو بند ہیں وہ بھی اکارڈنگلی جو ہے وہ اسٹرینتھنڈ ہیں اور اتنے وہ اونچے ہیں کہ وہ 12 لاکھ تک کے کیوسک کے پانی کو نکال سکے۔ جیسے 2010 کی ہمارے پاس ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ 2010 پہ جو پانی تھا 11 لاکھ پلس پانی جو ہے وہ گزر گیا تھا، سوائے 3 جگہوں پہ جو ہے وہ بریچز ہوئے تھے، لیکن ان بریچز کو پلگ ان کیا گیا تھا اور اس کے بعد بندوں کو مزید ریز کیا گیا تھا۔ تو اس لیے الحمدللہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پنجاب کے لیول اسکیل کم ہوگا سندھ میں نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، اچھا میں اگر اور یہ عرفان صاحب اگر آپ سے پوچھ سکوں، اب تک ہمارے پاس آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی تو ایک آن گوئنگ آفت ہے تو اس طریقے سے ڈیٹا کلیکشن ایک پریسائز تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن اندازاً آپ کچھ نمبرز بتائیں گے تاکہ ذرا اس کے اسکیل کا آئیڈیا ہو کہ ان ٹرمز آف انڈیویجولز یا مال مویشی یا زمین یہ کتنا نقصان ہوا ہے، کچھ نمبرز شیئر کریں گے سر؟ جی بالکل بدامی صاحب، اس وقت تک پنجاب کے 28 اضلاع کیونکہ 3 ریورز ایٹ دا سیم ٹائم وہ سپر فلڈ میں ہیں، جس کی وجہ سے 28 اضلاع ہمارے افیکٹڈ ہیں، اور جس میں تقریباً 3900 اور 3944 معاوضہ جات یا ولیجز جن کو کہہ لیں رفلی، یہ اس وقت تک انڈیشن ان میں ہے۔ اور اگر میں انہی معاوضہ جات کی پاپولیشن جو کسی نہ کسی طریقے سے اس سیلاب سے متاثر ہوئی ہے تینوں دریاؤں پہ، تو وہ تقریباً 37 لاکھ اور 90 ہزار لوگ ہیں جو اب تک متاثر ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور ہم اس کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے تقریباً 409 نے ریلیف کیمپس بنائے، ہم نے جو ٹوٹل لوگ ایویکویٹ کیے ہیں تینوں دریاؤں کو، کیونکہ اس دفعہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا میسو ایویکویشن کا یہ آپریشن تھا جس کو پاک فوج نے اور ریسکیو 112 نے انجام دیا، تو رفلی ہم نے 14,96,206 لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا، اور اسی طرح 10,42,285 جانوروں کو ہم نے سیلابی علاقوں سے نکال کے محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ انفارچونیٹلی 26 تاریخ سے اس فلڈ سیزن کا یہ جو 9th اسپیل کے پیش نظر یہ فلڈ آیا، 46 قیمتی جانوں کا نقصان پنجاب میں ہو چکا ہے۔ جی سر تھینک یو۔ اور یہ میرے ساتھ آنریبل منسٹر صاحب ہیں، میں ان کی طرف جانا ہے، منسٹر انفارمیشن پنجاب کی۔ تو سر آپ آخری سوال آپ سے، ڈی جی پی ڈی ایم سندھ کا ابھی کوئی اندازہ ہم دے سکتے ہیں کہ کتنا علاقہ متاثر ہونے کا امکان ہے؟ کچھ ابھی ہم دے سکتے ہیں اس وقت اس پوزیشن میں ہے سر سلمان صاحب؟ جی ہاں بالکل، ہم اس پوزیشن میں ہیں جو ہمارا جو جس فلڈ لیول کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے حساب سے تقریباً 1.1 ملین ایکڑ جو ہے زمین جو ہے وہ کلٹیویٹ ہوتی ہے۔ اور کتنے افراد کے متاثر ہونے کا اور کتنے افراد کی نقل مکانی کرنے کا امکان ہے؟ جس طرح پنجاب کی ڈی جی پی ڈی ایم نے دیا، وہ یہ نمبر دے سکتے ہیں آپ سندھ میں ایکسپیکٹڈ؟ جی ہاں بالکل، میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں، لیکن جو نقل مکانی اور جو متاثر کہہ رہے ہیں اس میں بھی تھوڑا ڈفرینس ہے، وہ اگر آپ چاہیں گے تو ایکسپلین کر دوں گا۔ لیکن جو ٹوٹل پاپولیشن کچی کی ہے وہ 16,38,000
پاپولیشن ہے. اس 16,38,000 میں جو ولیجز آتے ہیں وہ تقریباً 1670 ولیجز آتے ہیں جو ٹوٹل ہے. اب اس میں جو اننڈیشن جو ہے وہ ہماری جیسے میں نے پہلے بتایا 7 لاکھ پلس پہ ساروں میں ہو جاتی ہے, لیکن اننڈیشن کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ ڈوب جاتے ہیں. اننڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ 2010 کے بعد لوگوں نے جس طرح سے گورنمنٹ نے بند ریز کیے تھے تو لوگوں نے اپنی ریزیلینس کے لیے گھر ریز کر دیے ہیں. تو جو 2000 لیول کا انہوں نے ایز اے ڈیٹم سیٹ کیا ہے تو وہ متاثر ہو سکتے ہیں, ان کا رابطہ منقطع ہو سکتا ہے, ان کا جو ہے ان کی کمیونیکیشن اور کوئی فوڈ کی شارٹیج ہو سکتی ہے اگر یہ پرولونگ جو ہے عرصے کے لیے متاثر ہونے کا الگ بات ہے, نقل مکانی ایک الگ مرحلہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ. اس کو یہاں روکتے ہیں. میں دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. پوری پکچر دے دی ہے پنجاب اور سندھ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے سربراہان نے کہ کیا کیا صورتحال ہے, کیا کیا نہیں. ڈی جی پی ڈی میں پنجاب یہ دعویٰ کر کے گئے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا یہ ایویکویشن پلان ہوا ہے اور متاثرین کی تعداد اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں تقریباً 37 لاکھ کے آس پاس وہ کہہ رہے ہیں, اور باقی سارے نمبرز بھی انہوں نے بتایا جس سے ہمیں اس آفت کا اندازہ ہو. آنریبل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ کلچر پنجاب ازما بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. ظاہر ہے ابھی تو صورتحال کا اندازہ ہو رہا ہے اور کچھ جو ایکسپرٹس ہیں ڈی جی پی ڈی میں پنجاب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کہنا ٹھیک ہرگز بھی نہیں ہوگا کہ پنجاب سے یہ آفت ابھی ختم ہو گئی ہے, بلکہ ابھی پیچھے اور ہی معاملات ہیں. اور جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ایک اور بحث ہمیشہ جنم لیتی ہے کہ جناب یہ ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم نے اپنی اسٹوریج کیپیسٹیز نہیں بڑھائیں ورنہ یہی پانی اتنا کام آ جاتا. اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان سے لے کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سب کے بیانات ہیں. سیاسی حوالے سے ظاہر ہے ایک رائے کمپلیٹلی مختلف ہے, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون دو بالکل مختلف مقامات پہ کھڑے ہیں, لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ انٹرسٹنگلی سی ایم کے پی کے کا بیان ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. ظاہر ہے سب جانتے ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے تو کے پی کے کی اسمبلی آج سے نہیں 1980 سے جب این پی گورنمنٹ سب قراردادیں منظور کر چکی ہیں, وہ کہتے ہیں نوشیرہ ڈوب جائے گا اس سے اور یہ سب, اگرچہ ان کی پارٹی نے کلیئرلی جو ہے وہ اس بیان سے لا تعلقی کر لی ہے, لیکن ایز اے چیف ایگزیکٹو کے پروونس کی چیف ایگزیکٹو کا بیان آیا ہے اور آپ ایک اور پروونس کی چیف ایگزیکٹو کی نمائندہ کہہ لیں ان کے ساتھ ہیں بالکل, تو آپ کے لیے ویلکمنگ ہے یہ بیان, خوش آئند ہے یہ بیان؟ بہت شکریہ بدامل صاحب. اس وقت پاکستان اور خاص طور پر پنجاب بہت ٹیسٹنگ ٹائم سے گزر رہا ہے, جہاں پر ایک تقریباً 40 لاکھ افراد جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں اس سپر فلڈ سے, اور یہ بھی شاید تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ تینوں دریاؤں کے اندر بیک وقت جو ہے وہ اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے. تو اس میں تو مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک طرف ہمارے دریا سوکھے ہوتے ہیں, انڈیا جو ہے وہ پہلے آبی جاری سکتا ہے, ہمارا پانی روک لیتا ہے, پھر جب اس کا دل چاہتا ہے وہ پانی اکٹھا کرتا ہے وہ ہماری طرف پھینک دیتا ہے. کبھی ہم جو ہے وہ بھوک سے بنجر ہو کے جو ہے وہ مر رہے ہیں اور کبھی ہمیں وہ پانی سے مار رہا ہے. سو ہمیں بھی اپنی اسٹریٹجی اسی مطابق جو ہے وہ ڈیولپ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے جو کچھ ملک بہت بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں, پاکستان از ون آف دیم. سو یہ اگر ابھی بھی مطلب ہمیں آنکھیں بند کر کے رکھنی ہے کہ بلی ہمیں نہیں کھائے گی تو وہ ہمیں کھا رہی ہے. اور یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایک کفریت ہے اس سے کوئی بھی جو ہے وہ صوبہ کوئی اس سے جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیے اتنی واحیات اسٹیٹمنٹ دی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے, جو سیکرٹری جنرل ہیں اور بہت سینسیبل آدمی میں ان کو سمجھتی تھی, اور انہوں نے اس سیلاب کو جو ہے وہ اپنے ایک سیاسی بیان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمارا مینڈیٹ جو ہے چونکہ وہ ہوا تھا اس لیے جو ہے وہ پنجاب میں سیلاب آیا ہے. اب مطلب ان باتوں کا بہت سخت جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن ہم پھر بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر تو پچھلے 15 سال سے بہت اچھی ان کی حکومت چل رہی ہے نا, وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کے ایک اس سے 400 بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا, اس کا الزام کس کو دینا ہے پھر؟ مطلب یہ ہر بات پہ سیاست, لوگوں کی زندگیوں کی بات کریں, حکومتیں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہوتی ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ہر وقت زندہ باد مردہ باد وہ بس اس کو نکال لو, بس وہی نجات دہندہ ہے, پر اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی فیوچر, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سے نیریٹوز ہیں؟ اسی طرح جو ڈیمز ہیں وہ پاکستان کی ضرورت ہیں. انڈیا نے ٹائملی جو ہے وہ ڈیمز بنا کے ہمارا پانی روکنے کا جو اس کا پلان تھا اس نے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا. ہم ابھی بھی شکل دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں ڈیم بنانے ہیں نہیں بنانے ہیں, ہمیں بنانے چاہیے. ابھی سارا پانی اتنا لاکھوں کیوسک پانی ہمیں تباہ کر کے سمندر میں چلا جائے گا.
جی یہ بلین ڈالرز کا پانی ضائع ہوتا ہے, $20 بلین, کبھی 29 ملین ملی, یہ پوری ریسرچ ہے اس میں. تو میں وہی کہ جس طرح آپ نے سلمان رکن رایا صاحب کے بیان کا آپ نے کیٹیگوریکلی اس کی مذمت کی, آپ نے کہا بھائیات بیان ہے, اس طرح علی امین صاحب کے بیان کی آپ کیٹیگوریکلی حمایت کرتی ہیں کہ ہاں ایک اچھی بات ہے, یہ ایک بولڈ بات کی, حالانکہ اس کا ان کو بیک لیش بھی آئے گا اور آ رہا ہے اپنی پارٹی سے بھی. میں نے تو کہا کہ ان کے منہ سے پہلی دفعہ کوئی سینسیبل بات جو ہے وہ سننے کو ملی ہے. دیکھیے نا, وہ اچھی بات کر رہے تھے, آپ طنز کا پہلو آپ نے لے آئیں گے پہلی دفعہ, باقی سینسیبل بات انہوں نے ریپیٹڈلی کہا تھا, آپ کہتے ہیں 2 مرتبہ کی, انہوں نے آج پھر بیان کو دہرایا اپنے کہ ہاں جی ہونا چاہیے. دیکھیے یہ اچھی بات ہے اگر وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈیمز جو ہیں وہ پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے. دیکھیے اب وہ جو ہے نا وہ جنگ لڑ کے دیکھ لیا انڈیا نے, اس کو چند گھنٹوں کی جنگ میں جو ہے وہ پاکستان نے اس کی اوقات دکھا دی تھی. اب وہ ہمارے ساتھ یہ پانی کے ذریعے جنگ کرے گا, وہ ہمارے خلاف جو ہے پروکسیاں پلانٹ کر کے ہمارے ملک کے حالات خراب کرنے کی والی جنگ کر سکتا ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا. ہم کیا کر رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ ہم ابھی بھی صبح کھیلیں گے, ہم سیاست کھیلیں گے اور جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کریں گے. یہ کون سا ڈیم بنے گا, کیسے بنے گا, یقیناً اس کو ٹیبل پہ تمام صوبوں کو بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کرنی چاہیے, ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. پاکستان ایک طرف جو ہے وہ اگلی دفعہ کی پریڈکشن ہے کہ مونسون 30% زیادہ ہوگا, دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو پانی کے جو ہمارا واٹر بیڈ ہے وہ نیچے جا رہا ہے تیزی سے, اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کچھ مہینے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید خشک سالی ہو جائے گی. تو یہ اس قسم کے حالات کے اندر کیا ابھی بھی ہم نے ایک دفعہ 1940 میں یہ کہہ دیا تھا, اب ہم نے اسی میں رہنا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے, ہمیں حالات اور واقعات کے مطابق قومیں اور ملک اپنے لیے فیصلے پھر اس میں لیکن صاحب اب ہوتا ہے یہ سوال وفاق سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہوں, لیکن بہرحال گورنمنٹ کی پھر یہ بھی رسپانسبلٹی ہے نا, ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے بھی ابھی آفت آ گئی ہے تو ہمیں ساری موضوعات زیر بحث لا رہے ہیں, ورنہ کوئی ایسی سیریس ایفرٹ نظر آئی ہے کیا؟ یعنی چلیں پی ٹی آئی سے اختلاف آپ لوگ کا واضح ہے, پیپلز پارٹی سے سطح کا اختلاف نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی مخالفت آج کی تاریخ میں کالا باغ ڈیم کی پی ٹی آئی سے 10 گنا زیادہ ہے. ہمیں تو کوئی ایسی ایفرٹ نظر نہیں ہے جب کوئی کنسٹرکٹیو بات ہوئی ہو حالیہ تاریخ میں, تو کوئی پلان گورنمنٹ کا نظر کیوں نہیں آتا؟ نہیں, اگر آپ کو یاد ہو ایک نہروں کا منصوبہ جو ہے جو ہم اپنی نہر بنانے جا رہے تھے پنجاب کے اندر, اس کے اوپر کتنا ہیو اینڈ کرائے ہوا, بہت زیادہ. حالانکہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو چکا تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی, کنونس کرنے کے لیے ہم ٹیبل پہ بیٹھ رہے تھے, بیٹھنے کو تیار تھے, لیکن پھر مطلب وہ جلوس نکلے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, اور یہ وہی جو ہے وہ کینال ہو سکتی تھی جس کے اندر سیلاب کا پانی جو ہے وہ لے جانے کی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی. تو میں یہی تو حل نہیں نکل پایا نا معاملہ, بقول آپ کے چلیں سیاست کی نظر ہو گیا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, اٹس نیور ٹو لیٹ. اس سے پہلے کہ آج دیکھیں نا 40 لاکھ لوگ ابھی تک متاثر ہیں, اللہ جانے 2-3 دن تک اور کیا حال ہوگا, اور ابھی بھی مونسون کا سپیل ختم نہیں ہو رہا. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ابھی بھی تو پنجاب کے اندر اکراس پنجاب بارش ہو رہی ہے, مسلسل بارش ہو رہی ہے, 4 مہینے کا مونسون چل رہا ہے. اور ڈی جی پی ڈی اے میں مزید پریشان کر گئے ہیں ابھی, وہ تو کہہ رہے ہیں بالکل یہ غلط ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ خطرہ ٹل گیا, ابھی تو اور آنا. تو لیکن میڈم پھر وہی بات ہوگی نا کہ اگر گورنمنٹ اتنے سیریس مسئلے پہ اپنے اتحادیوں کو بھی کنونس نہیں کر پا رہی ہے تو پھر کیا بات کی جائے؟ تو پیپلز پارٹی کو بھی کنونس. دیکھو بات اتحادی کی اس کی تو بعد میں آئے گی. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, ہم یہاں پر سیاست کرتے ہیں, لوگ ہمیں ووٹ دے کے حکومت میں لاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ ہم سے امیدیں رکھتے ہیں, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی امیدوں کو پورا کریں. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے ایک سٹینڈ لے لیا تھا اس وقت بھی, اب وہ سٹینڈ ایز اٹ از چلے گا, اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, یہ اور دیکھیے میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن چلے کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکتے, کوئی اور ڈیموں کی طرف آئیں تو صحیح بھائی. تو یہ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں, ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی پھڈا کالا باغ میں نا ڈیم کی اسٹریٹجی کو آنا ہی نہیں چاہتا, ہر میرا پانی وہ بند ہو جائے گا, ہمیں جو ہے وہ مار ڈالنے کی سازش ہے. یہ باتیں کب تک کریں گے؟ اور یہ ایک بحث ہے, دوسرا مسئلہ گورننس سے ریلیٹڈ. ابھی بدامی سندھ میں یہ پانی جائے گا, سندھ میں بھی تباہی کرے گا, سندھ میں بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں, سندھ میں بھی ہمارے پاکستانی ہیں, وہاں پہ بھی تکلیف ہوگی ہمیں, وہاں وہ بھی تکلیف ہے. کیا اس پانی کو ہمیں نہیں سنبھالنا چاہیے؟ یہ جواب ہے کہ بالکل 100%. سو ایک کھلے دل کے ساتھ, کھلے دماغ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ سب کو بیٹھنا چاہیے, اور اس کے اوپر لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی چاہیے تمام صوبوں کو مل کے جوائنٹلی. کوئی صوبے کے لوگ جو ہے وہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں چاہتے. صحیح ہے, سب کا بھلا جس کے اندر ہے وہ ہمیں کام ضرور کرنا چاہیے. یعنی ایک تو چھوٹی بات ہے, اور ایک تو یہ مسئلہ تو ہے, ہم نے بڑا مسئلہ ڈسکس کر لیا, لیکن بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو کہ خالصتاً گورننس سے متعلق ہیں. اب انسان حیران ہوتا ہے جب کوئی اور نہیں بلکہ سینئر وزیر کیبنٹ کے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ آئی ہیو نو ایویڈنس ٹو سے کہ انڈیا نے آبی جارحیت کی ہے,
میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہاں جی میرا شہر تو اس لیے ڈوب گیا کہ یہاں پہ ہر جگہ جو ہے وہ سرکاری زمین پہ تجاوزات کھڑی ہیں، نالوں پہ تجاوزات کھڑے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ 72 گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے. تو پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ پھر کس نے کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے. نہیں دیکھیے، مجھے خالد صاحب کی بات کا بڑا احترام ہے، لیکن حقائق یہ نہیں کہتے. حقائق یہ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ سے 26 کلومیٹر ہے صرف جموں، اور جموں میں جب بند ٹوٹے اور تباہی ہوئی تو 2 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پانی سیالکوٹ پہنچا اور سیالکوٹ ناروول یہ سارا ڈوب گیا. تو یہ حقائق ہے نا، یہ میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے تو جھٹلائے جا نہیں سکتے. سو یہ جو پانی جو ہے وہ انڈیا نے ابھی جو پہلے پانی وہ کیا بغیر بتائے، اب ہمارے ساتھ ظاہر ہے ان کے وہ ٹرمز بھی نہیں ہے. اب یہ میڈم آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خواجہ آصف سیالکوٹ کے باسی ہیں، نمائندے ہیں، ان کا بیان بتایا میں نے آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، جی مجھے معلوم ہے وہ انہوں نے جو کہا وہ ان کی رائے ضرور ہے، لیکن جو حقائق ہیں، جو فیکچولی جس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں. اچھا، اور آخری بتا دیں، یہ آپ نے سیاست کی بات کی جو بھی ہے، تو آپ کے ظاہر سیاسی مخالفین کے الگ الگ اعتراضات ہیں، جس میں سے میں ایک سے ایڈریس کروں تو وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ ہر چیز پر جو ہے وہ اپنی تصاویر چسپاں کر کے، مریم صاحبہ، اور یہ تو آپ کے خیال میں پرنسپلی ٹھیک ہے یہ کہ اگر گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے اچھی بات ہے کر رہی ہے اگر، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی ایک پرسنل کیپیسٹی میں تو نہیں ہو رہا، تو اس ٹیکس پیئرز منی سے ہو رہا ہے، تو اس میں کسی انڈیویجول کی، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہو پروونس کی، ان کی تصاویر لگا کے اس کو، یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ کیا بات ہے؟ مطلب بات یہ ہے کہ کون سی تشہیر ہوئی ہے؟ اگر چیف منسٹر جو ہے وہ خود ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے وہ سارا دن کام بھی کرتی ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپڈیٹ کر رہی ہیں، یہاں ہم نے جو ہے وہ جو ٹوائلٹس ہیں وہ بنا دیے ہیں، یہاں ٹینٹ سٹی لگ گیا ہے، ہم نے کلینک آن بورڈز بنا دیے ہیں، ہم جو ہے وہ اتنے لاکھ لوگوں کو ایویکیوٹ کر چکے ہیں، اتنے سارے جو ہے وہ لوگوں کو راشن مل رہا ہے، اور اس کے اندر تشہیر کہاں ہے؟ یہ ایک مخالف نہیں کہتے نا یہی ہے کہ ہر جگہ جناب اپنی تصویر چسپاں کر کے ایک تشہیر کی جاتی ہے. نہیں، بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ایک وہ تصویر، ایک ایشو ضرور ہوا تھا، وہ جو مسجد کے جو کیمپ کے اندر، خیمہ بستی کے اندر، وہ جو ایک مسجد کے اوپر وہ ایک تصویر لگائی گئی تھی، وہ منڈی بہاؤدین کے ڈپٹی کمشنر کی سرزنش بھی ہوئی، اس کے اوپر سی ایم نے وضاحت بھی طلب کی، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ خفی کا اظہار بھی کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سو یہ کبھی کبھی اوور ڈوئنگ اگر کسی انتظامیہ میں کسی بندے سے ہو جائے تو اس کو سی ایم کے اوپر تھوپنا، چیف منسٹر کی شکل سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ اب پریشانی کا شکار ہے، بیکاز جس طرح سے وہ محنت کر رہی ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں کو جو ہے رسپونڈ کری، آج تک کوئی چیف منسٹر اس طرح دکھا دے مجھے جو اس طرح سے لوگوں کو اویلیبل ہوا ہو، یا جو اس طرح سے جا کے لوگوں کی جو ہے وہ بات سنتا ہو، اس طرح سے لوگ اس کو رسپونڈ کرتے ہوں. اب وہ اس کے اوپر ان کو ڈر لگتا ہے تو ٹھیک لگتا ہے، وہ ویسے ان کو ڈرنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عظمہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھیں، وزیر پنجاب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا کوئی سیاسی حوالے سے بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہی کے ایک سینئر رہنما سے. ایک بار پھر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب علی محمد خان صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے قائمہ کمیٹی کو بھی ظاہر ہے اس سے متعلقہ ممبر تھے وہ، لیکن اب وہ استعفے دے چکے ہیں عمران خان صاحب کی ہدایت پر. عمران خان صاحب بہت خوش ہیں اس بات پہ، یاد بتایا ہے ان کے پارٹی لیڈران نے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک کیا ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ذرا بس میں 2-3 حوالے سے بات کرنی ہے. ایک تو بتائیے گا، ظاہر ایک طرح سیلابی صورتحال ہے، جس سے کے پی کے اب تو وہ الحمدللہ اس انداز سے تو نہیں متاثر ہے، پنجاب اور سندھ زیادہ متعلق ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے جلسے کے حوالے سے آگے بڑھی، چونکہ خان صاحب نے کہا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرو پشاور میں کرو، یا ابھی یہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے اس کا آگے جانے کا امکان ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. عید میلاد النبی سے پہلے آپ کے ساتھ شاید یہ آخری پروگرام ہو، تو پہلے سے ہی آپ کے ناظرین کو سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک. خیر مبارک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اللہ میں توفیق دے کہ ان کے طریقوں پہ عمل کر سکیں. دیکھیں، خیبر پختونخوا میں آپ نے درست اسیسمنٹ کی ہے کہ نسبتاً اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پنجاب میں اور پھر نیچے سندھ میں بھی ابھی خطرات ہیں. اللہ کرے کہ وہاں بھی حالات بہتر ہوں. فوری تو جلسہ نہیں ہوگا، یعنی کہ لاسٹ ویک میں شاید ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ویک آف سپٹمبر وہ شاید ہو سکے. ابھی کوئی ڈیٹ نہیں آئی تو میں کوئی ڈیٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن پہلے 2 ہفتوں میں تو اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت بنیر میں اور سوات میں اور اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے بھی پشاور میں
اس سائڈ پہ بھی پانی آیا تھا، تو اس کی ریہیبلیٹیشن سے فارغ ہو کے پھر جلسے کی طرف جایا جائے گا، کیونکہ صرف خیبر پختونخوا کا جلسہ نہیں ہونا، پورے پاکستان کی کال ہوگی. تو پنجاب سے اگر ہم کال ان کو دیں گے تو وہ تبھی دے پائیں گے کہ وہاں بھی تھوڑا سا پانی اتر جائے. تو میرے خیال میں میٹنگ نیکسٹ ویک شاید ہو، مے بی فورتھ ویک آف، یعنی کہ 20 ستمبر کے بعد شاید پاسبلٹی بنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک بات علی مخان صاحب، جو آپ کی پارٹی میں تو شاید غیر مقبول تھی اور شاید ابھی بھی ہے، فالوورز میں تو آئی ایم شور غیر مقبول ہے، لیکن آپ تسلسل سے بات کرتے ہیں، اور ابھی سی ایم کے پی کے نے بھی اسی طرز کی بات کی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک دفعہ تمام تر اختلافات کے باوجود بھی حکومت سے، سیاسی جماعت سے بات چیت کرنی چاہیے، اسی سے رستہ. آپ کو لگتا ہے پارٹی میں بھی اب یہ رائے پہلے کے مقابلے میں کم غیر مقبول اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے، سی ایم لیول کے بندہ یہ بات کر رہا ہے؟ میرے خیال میں آپ کافی لوگ کر رہے ہیں، میں تو آپ بہت پہلے سے کر رہے ہیں، یاد ہے مجھے، جس پہ آپ کے پارٹی کے لوگ بہت خفا بھی ہوتے تھے. الیکشن سے پہلے سے کر رہا ہوں. اس وقت جب عارف علوی صاحب صدر تھے، میں نے اس وقت ایک بات کی تھی اور آپ کے پروگرام میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر اس وقت بھی اسٹیپ لے لیا جاتا الیکشن سے پہلے کہ ٹاپ لیڈرشپ کو اکٹھا کیا جاتا، کوشش کر کے خان صاحب کو بھی آپ لے آتے، اس میں بٹھا دیتے، تو وہ جو ایک الیکشن تھا نا، دیٹ وڈ ہیو بیکم اے ونڈو آف اپرچونٹی. اس کے بعد چیزیں نارمل ہوتی جاتی اور 9 مئی کے اثرات بھی کم ہوتے، لوگ بھی باہر آتے، اور اس وقت قوم کی حالت ہی اور ہوتی. لیکن کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. دیکھیں، ہم ایجیٹیشن موڈ میں بھی ہیں، جماعت جو ہے وہ ریزسٹنس بھی کر رہی ہے، اور اس کے مختلف طریقے، جیسا کہ یہ جلسے کی بات خان صاحب نے جو ہے وہ کی ہے. لیکن یس، مذاکرات کی طرف بھی ایک سوچ ہے، لیکن اس میں بال حکومت کے کورٹ میں ہے، کیونکہ اگر ہم مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو حکومت کو ایکسس دینا ہوگا پولیٹیکل لیڈرشپ کو خان صاحب تک. جب تک خان صاحب کی اجازت نہ ہو، یہ لیڈرشپ جو باہر بیٹھی ہے وہ مذاکرات کی طرف پریکٹیکلی نہیں جا سکتی. لیکن خان صاحب سے تو منسوخ اب یہ بیانات آ گئے نا حالیہ پچھلے کچھ دنوں میں کہ اب مذاکرات کے لیے بہت دیر ہو گئی، مذاکرات کا راستہ بند ہے، یہ ایسے نہیں ہو گیا معاملہ حل. دیکھیں، احتجاج ہوتا ہی مذاکرات کے لیے تاکہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکلے. مزاحمت مفاہمت کے لیے ہوتی ہے. نہیں، مفاہمت اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے. ہر دونوں طرفین کی اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں. ہمارا تو سب سے بڑا ایشو جناب عمران خان صاحب کا اور باقی اسیران، جس میں شاہ صاحب ہیں، قریشی صاحب، باقی لیڈرشپ، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، ان کی رہائی سب سے بڑا مقصد ہے. اور اس کے ساتھ پھر اور چیزیں منسلک ہیں، جس میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، رول آف لا کی بات ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، اور پھر بیچ میں اس ساری چیز میں جو کیجویلٹی ہو گئی وہ ہے جوڈیشل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو وہ بھی اب ہماری ایک میجر ڈیمانڈ ہے. خان صاحب کی رہائی کسی بھی طریقے سے ہو، وہ بہت اہم سٹیپ ہے، چاہے وہ احتجاج سے ہو، چاہے مذاکرات سے ہو. لیکن دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات تب ہی ممکن ہوں گے جب خان صاحب اس کی اجازت دیں گے. اور آج کی تاریخ میں خان صاحب کی طرف سے اجازت ہے؟ میرے خیال میں ابھی نہیں ہے. تو پھر پہلے تو آپ کو حکومت کو تو بعد میں، پہلے آپ کو اپنے لیڈر کو کنونس کریں نا، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھ سکے. دیکھیں، اس پہ ایاز صادق صاحب نے اگست کے جو اجلاس ہوا تھا، پہلے 15 دنوں میں ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس سے پہلے بجٹ سیشن میں شہباز شریف صاحب نے بھی یہ آفر کی تھی. دونوں دفعہ ہم نے یہ بات کی. میں نے تو بہت کھل کے اس پہ بولا کہ آپ نے آفر کی ہے مذاکرات کی، اچھی بات ہے، لیکن اس کو آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ کی نیک نیتی ہے. آپ ہمیں خان صاحب تک رسائی دیں تاکہ ان کے ساتھ پولیٹیکل لوگ جب بیٹھیں گے، دیکھیں نان پولیٹیکل لوگ جب بیٹھیں گے وہ کچھ اور طریقے سے بات کرتے ہیں، پولیٹیکل لوگ جب بیٹھیں گے وہ کچھ اور طریقے سے. لیکن اس کا آپ نے اچھا جواب دیا کہ آپ نے ہمارے تینوں اپوزیشن لیڈرز بشمول پارلیمنٹری لیڈر کو 10 سال کی سزائیں، بلکہ 10 سال تو بڑا کم ہے، 40 سالوں کی سزائیں آپ نے دے دی. یہ کون سے آپ نے دہشت گرد پڑھ لی؟ شہباز شریف صاحب نے سزا دی، عدالتوں نے دی. چھوڑیں جی، آپ بھی ادھر ہی ہیں اور ہم بھی ادھر ہیں، سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں. اچھا، آپ لوگ نون لیگ کے دور میں جب نون لیگ والے کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے تھے بھائی عدالت کا معاملہ ہے، عدالت سے جا کے پوچھو، ہم سے کیا پوچھ رہے ہو. لیکن اب تو چلو مسئلہ حل ہو گیا نا، اب تو ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ میں 9 مئی بھی بہ گیا، پلوں کے نیچے سے تو بہت کچھ ہو گیا. رجیم چینج سے لے کے تو آج خان صاحب کی 700 دنوں کی گرفتاری. کوئی سوچ سکتا تھا کہ قوم کا اتنا بڑا لیڈر، ایک ہیرو، اس کے ساتھ آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ نے ملک کا فائدہ کیا ہے؟ اب جو پچھلے کچھ دنوں میں ڈیولپمنٹ سے ملاقات کے حوالے سے، چونکہ آپ نے بار بار ملاقات پہ اصرار کیا، اس لیے میرا سوال اس سے متعلق ہے، یہ کچھ حوصلہ افزا ہے آپ کے لیے؟ جب علیمہ بی بی بھی گئی ہیں، گوہر صاحب بھی جا رہے ہیں، پیغامات دے رہے ہیں، یہ حوصلہ افزا ہے آپ کے لیے نسبتاً؟ میرے خیال میں اس کو ہمیں پازیٹیو اسپرٹ میں لینا چاہیے. کل میرے خیال میں گوہر صاحب تشریف لے گئے ہیں،
لیکن ایک دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس دہشت گرد کو 9 مہینے سے خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا. میں بہت دفعہ گیا ڈیالہ، لیکن وہاں بالکل ایک ریڈ کراس ہے. تو میرے جیسے لوگ جو ہمیشہ، ہم تو تشدد کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ڈائیلاگ کریں یا کوئی پولیٹیکل وے آؤٹ نکالیں. میں ایک بات کرتا تھا، کل میں نے گور صاحب سے بھی سنی ہے، مجھے اچھی بات ہی لگی ہے کہ اب اور لوگ بھی بات کرنے لگے ہیں. میں ایک بات تواتر سے ایک تو مذاکرات کی کرتا تھا کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے ہی کوئی راستہ نکلے گا. دوسری میں ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل کیسز ہیں. میں کوئی اتنا بڑا پائی کا وکیل نہیں رہا یا نہ ہوں، میں کوئی زیادہ ارلی سٹیج میں ہی پالیٹکس میں آ گیا، تھوڑی سی پریکٹس کی. لیکن ایک بات میں بتا دوں، دے پولیٹیکل کیسز، the solution is not judicial, the solution is political. پولیٹیکل کیسز آپ نے 150-250 خان صاحب کے اوپر کر دی ہیں، اس کے لیے تو 1000 سال چاہیے عدالتوں سے نکلنے کے لیے. یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے. اس لیے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ، خاص طور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں وہ حکومت اپنی نیک نیتی ظاہر کرے نا. آپ ایک طرف ایک ہاتھ میں مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ادھر سے آپ کے بغل میں چھری، منہ میں رام رام. آپ نے ہمارے یعنی کہ کس دنیا وہ بھی جواب نہیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک طرف آپ مذاکرات میں آمادگی ظاہر کرتے ہیں، باقی ٹویٹوں میں آپ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. سر ایک ٹویٹ سے اگر آپ کی حکومت فارم 47 کی حکومت لڑکھڑاتی ہے تو فارم 47 کی نا. دیکھیے میں آپ کو نہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے 4 بیانات سے آپ کو لڑکھڑاتے ہیں. ٹھیک ہے بیانات چلنے دیں، ہلکی بلکی موسیقی باہر لگی رہتی ہے، آپ بیٹھے مذاکرات کریں. وسیم صاحب میری بات سنیے، اگر کوئی عوام کی طاقت سے آیا ہو نا، جو سچ کی طاقت پہ کھڑا ہو، آپ 1 کروڑ ٹویٹیں اس کے بارے میں کریں، اس کو پتا ہے قوم میرے ساتھ کھڑی ہے. یہ ٹویٹوں میٹوں سے ڈرنے والے وہی ہیں جو فارم 47 پہ آئے ہوتے ہیں. اور آخری بات بتا دیں، یہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے گنڈاپور صاحب کے بیان سے آپ کو حیرت ہوئی؟ چونکہ ایک بحث یہ بھی ہے نا کہ بھائی ڈیم کی ضرورت تو ہے، لیکن بنا لیں 500 ڈیم بنا لیں. جو ایک متنازع اس کی بات کیوں کرنی ہے؟ اس کو چھیڑ کے کیا فائدہ ہے؟ اٹس اے ڈیڈ ہارس. ان کا ایک اوپینین ہے، میں ان کی نیک نیتی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نہیں کہتا انہوں نے بدنیتی سے، انہوں نے نیک نیتی سے بات کی ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو بگ ریزروائرز، لیکن اٹس اے ڈیڈ ہارس. دیکھیں آپ کے پاس جو اس وقت جاری منصوبے ہیں اس پہ فوکس سب کرنے کے. میں قومی اسمبلی کے فلور پہ پرسوں کہا مومن ڈیم کو کیوں نہیں کمپلیٹ کرے جو عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، اور اس کے ساتھ بادشاہ کو کیوں نہیں کمپلیٹ کر رہے، ریزروائرز کی طرف کیوں نہیں جا رہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے میگا پروجیکٹس تربیلا کے لیول کے کریں، آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں. ویسے بھی بڑے ڈیموں کا وہ زمانہ نہیں ہے. اور ایک اور بات تھی، صرف ڈیموں سے نہیں ہوگا، وی ہیو ٹو موو ٹوورڈز پلانٹیشن، ٹری پلانٹیشن، جو کٹنگ آف ایکسیسو ٹریز. ایک بہت بڑی سائنس ہے اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہے، اس کی طرف حکومت کی کیا توجہ ہے. یہ طوفان آ جاتا ہے، چیزیں آ جاتی ہیں. آپ پنجاب حکومت کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. میں نہیں کوئی پولیٹیکل بات کرتا، لیکن صرف ایک بات کروں گا، پبلسٹی سے نکلیں، پرفارمنس پہ آئیں. آپ کو حیرت ہوئی گنڈاپور صاحب کے بیان سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خان صاحب نے ونس اینڈ فار آل سیٹل کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اس پہ بڑی کلیئر بات کی ہے. اور سندھ میں جا کے یہ بات کی تھی میرے خیال میں. کالا باغ پہ دیکھیں فیڈریشن کی یونٹی اور اتفاق اتحاد بہت اہم چیز ہے. جب تک کنسنسس نہ ہو، کنٹروورشل چیزوں کی طرف بعد میں جائیں، پہلے جس پہ کنسنسس ہے. یہ بیان سچی بات ہے، ہر بار میری نظر میں نہیں، میرے ذہن میں نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی، یعنی کہ یہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ کالا باغ ڈیم کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ایسے ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کالا باغ پہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی وڈ سے کہ بہت بڑی تعداد میں یونانیمٹی ہے کہ وی شوڈ ناٹ ٹچ دس کنٹروورشل پروجیکٹ. اینڈ خان صاحب آلسو ہیز دس اوپینین، ہی از شیور اباؤٹ. لیٹس گو ٹوورڈز نان کنٹروورشل پروجیکٹس. اور میں نے 2 نام آپ کے سامنے رکھ دیے. پہلے وہ تو پورا کریں. ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی ہے، اس کو پی نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ والا مجھے دو. چھوڑو کالا باغ پہ ڈکٹیٹرز نہیں بنا سکے. یہ پورا خیبر پختونخوا اور سندھ اوپر کھڑا ہو جائے گا. تو ہمیں فیڈریشن کی یونٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے نیک نیتی سے بات کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کنزرویشن ہو، لیکن یہ ایشو ایسا ہے اس میں بڑی براڈ بیسڈ کنسنسس چاہیے. پختونخوا کی نیشنلسٹ سے بات کرنی ہوگی. سب سے پہلے تو علی محمد کنوینس نہیں ہے کالا باغ پہ. میں خود سول انجینئر ہوں، آئی ایم ناٹ کنوینسڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بحث طلب معاملہ آپ کے خیال ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں. اور آتے ہیں آخر میں حیرت انگیز طور پہ، کم از کم یعنی مجھے تو حیرت ہوئی اس پہ کہ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الائنسز بنانے ہیں، یعنی اب تو یہ بحث بھی جنم لے رہی ہے کہ حکومت سے بات کرنی ہے، لیکن اس پر تو کنسنسس ہے کہ ہمیں آپس میں جو اپوزیشن کی ساری جماعتیں وہ تو اتحاد کریں، اور اس میں مولانا صاحب بھی شامل ہیں. اور پچھلے دنوں یہ ہو چکا ہے کہ مولانا صاحب کے قریب آتی تھی پی ٹی آئی
اور ایک کا ایک بیان آیا تھا, بیان کسی اور کی طرف سے نہیں, صوبے کے چیف ایگزیکٹو گنڈاپور صاحب کی طرف سے آ جاتا تھا سخت بیان, اور پھر جو ہے وہ مولانا صاحب کی جماعت رائٹلی سو اس پہ شکوے کرتی تھی. اس کے بعد باقاعدہ پی ٹی آئی کے سینئر لوگوں نے ٹیلی ویژن بنا کر کہا کہ اب گنڈاپور صاحب اس طرح کے بیانات نہیں دیں گے. لیکن ابھی آج پھر وہی ہوا ہے کہ پھر گنڈاپور صاحب نے بیان داغ دیا مولانا صاحب کے خلاف, اور وہ کیا کہا ذرا پہلے تو آپ یہ دیکھیے گا. کے اندر کیا مولانا اس کا بینیفیشری نہیں رہا؟ یہ جو عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے, یہ بیان یا یہ فتویٰ میں نے دیا تھا, اور اس کے بعد ویزا کے پرمٹ لے کے اسی عورت کی حکمرانی میں اس کی حکومت میں بیٹھ کے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین میں بنا تھا. اس کے بعد جو بھی آیا ہے ہی از دا بینیفیشری. میں نے اس وقت بھی کہا تھا بھائی تم اس کو نہیں جانتے ہو, یہ اپنا مطلب نکال لے گا. اس نے وہ سارے سسٹم کو استعمال کر کے مال بھی لے لیا, ووٹ دے کے اپنی وہ جو جی حضوری ہے وہ بھی کر لی. یہ مولانا کی اصلیت ہے, یہ مولانا کا ماضی ہے, یہ مولانا کا حال ہے, اور یہی اس مولانا کا مستقبل رہے گا کہ مولانا نے وہی کام کیا, میں نے نوٹ لکھا, میرا موڈ بڑھے. سخت بات. اور اس کے بعد مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر ہم ان حالات میں آپ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ اے پی سی میں کیوں نہیں گئے, ان کے ساتھ اسٹیج کیوں نہیں شیئر کرتے, یہ ان کا سینئر ترین رہنما اور اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں ہمارے لیڈرشپ کے حوالے سے. کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں, سینئر رہنما ہے مولانا صاحب کی جماعت کے دائرے ہمارے ساتھ ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ کے لیے تو شاید یہ مطلب ظاہر دل شکنی کا باعث بھی ہوگا یقیناً, جو آپ کے لیڈر سے متعلق بات ہے. ایک مبصر کے حیثیت سے ہمارے لیے دلچسپ ہے کہ بھائی میں یوں سوچتا ہوں کہ بیان دے کر کیا سیاسی فائدہ ہوا, سیاسی نقصانات میں بہت سارے سوچ سکتا ہوں کہ جو ہوں گے, تو پھر کیوں علی امین صاحب یہ بیان دیتے ہیں. اچھا آپ کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ علی امین صاحب کہیں اور سے کھیلتے ہیں اور یہ وہ, لیکن اگر ان کو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے یہ ایک دفعہ تنبیہ کر دیا ہے, خان صاحب ہر چیز سے باخبر رہتے ہیں, رائے دیتے ہیں, انسٹرکشنز دیتے ہیں, ایک دفعہ میسج آ جائے گنڈاپور صاحب کو کہ بھائی جان اب آپ نے فی الحال بات نہیں کرنی, مولانا صاحب کے خلاف بات کر کے کیا ملنا ہے, چھوڑ دیں, تو وہ نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب وہاں سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے نا. پھر آپ اس کو ایسے بھی دیکھتے ہیں؟ یہ اس کے دو وجوہات ہیں, اس کو دو طرح سے ایگزامن کری. ایک تو یہ شخص مطلب جس طرح سے جو کچھ اندر ہوگا, اگر میرے اندر کوئی گند ہے تو میں تمیز سے بات نہیں کر سکوں گا, میں پھر اسی طرح سے بدتمیزی سے بات کروں گا. وہ جو میرا اپنا جو جس طرح سے میری تربیت ہوئی ہے, تعلیم کی بات نہیں کرتا, تربیت کی بات کرتا ہوں, اسی تربیت کے تحت جو وہ میں بولوں گا, اور اسی طرح کے پھول یا جو وہ اس کے جو بھی الٹ ہوگا وہ میرے منہ سے جھڑیں گے. ایسا ہے کہ علی امین صاحب جو ہے وہ دو جگہ پہ کھیل رہے ہیں. ایک آپ دیکھیں کہ ان حالات میں وہ ایک صوبے میں آ گئے جہاں پہ باقی الیکشنز کے حوالے سے جو ہے ان کی اپنی پارٹی سوالات اٹھا رہی ہے, اور وہ اس میں کامیابی سے 1.5-2 سال سے وہ معاملہ چلا رہے ہیں. یعنی ایک کسی کے رول پہ تو ہے جو جس طرح سے ان کو جو ہے معاملہ چلا رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر بھی جو ہے نا وہ موجود ہے. پارٹی کے اندر موجود ہونے کی وجہ جو ہے وہ شاید وہ بہت سارے اخراجات جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا اٹھاتا ہے, بہت سارے معاملات کے. تو اس سب کا مولانا صاحب کے خلاف بیانات سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, وہ اس میں اس کو پھر سنب نہیں کر پاتے. بعض اوقات مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو سنب نہیں کرتے, کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اخراجات جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ذمہ ہے. تو اس پر آپ کا جو شکوہ شکایت یا تنقید ہے گنڈاپور صاحب کے بیانات کے حوالے سے, وہ خان صاحب تک بھی ہے کہ جناب آپ روک لیجئے, آپ کے کارندے ہیں, آپ کے وزیر اعلیٰ, آپ روک لیجئے, تو نہیں دیں گے بیانات؟ یہ تو ان کا چہرہ ہے اس طرح سے اس وقت بزا ہے, تو یہ چہرہ جو ہے نا وہ جو جس طرح سے مرضی وہ جو بدلی شاید فرماتا ہے, مولانا صاحب کو فرق شاید نہیں پڑے گا, مگر جو ہے نا وہ خود بزا سے خود جو ہے نا فرق پڑتا رہے گا. اور پہلے بھی جو ہے نا وہ کبھی جو ہے نا وہ ناکام بنانے کے چکر میں معاملات کو, اور پھر اس حد تک بھی گئے کہ درمیان میں رابطے کر کے وہ مولانا کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اور وہی بار ایک رابطے انہوں نے کیے, کوئی صاحب تھے ان کی طرف سے میسج آیا تھا, وہ ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے بجاتے خود کو میسج ریسیو کیا تھا, میں کوئی کام دوست نہیں دی. ٹھیک ہے, اور میں نے کہا کہ بالکل چلے گئی ہے, گھر چلے گئی ہے, کیونکہ روایت پسند شخص ہے مولانا صاحب, اور یہ پروگرام تقریباً فائنل ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد پھر حالات ایسے بنے کہ اس کو نہ جا سکے, اور یہ سارا کچھ ان کی انسٹرکشن سے ہو رہا تھا کہ وہ مولانا کے گھر جانا چاہتے ہیں. اس کو میں بہت واضح سن نہیں پا رہا ہوں, لیکن آپ کی بات واضح ہو گئی, آپ کی ادھر آڈیو کا ایشو آ رہا ہے, لیکن بات واضح ہو گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ پیغام رسانی بھی ملاقات کا پیغام بھیجوایا گیا, پھر ایسے بیانات آ گئے کہ سارا ڈیلیٹ ہو گیا. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں ثنا خان, جنہوں نے اپنی زندگی میں کریئر کا آغاز سنگنگ سے کیا اور پھر اس کے بعد ایک
بالکل ایک مختلف روپ اختیار کیا. اگر آج وہ زندہ ہوتے تو 61 سال کے ہوتے, ان کی 61ویں سالگرہ منائی جا رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور آپ سب سے اس موقع پر ان کے لیے دعاؤں کی التماس ہے. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, تو ہی شفاعت کی امان, اے رحمت للعالمین, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. خدایا فضل فرما دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل.